حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں حضرات فرعون کے پاس پہنچے اور فرعونیوں پر جا کر مسلسل محنت کرتے رہے، سال ہا سال محنت کی ہے، اور 7 طرح کے مختلف عذاب نہ ماننے کی وجہ سے اللہ پاک نے فرعونیوں پر مسلط کیے۔ سب سے پہلے عذاب ان کے اوپر آیا کہ اللہ نے قحط مسلط کر دیا، 7 سال تک یہ قحط فرعون اور فرعونیوں کے اوپر مسلط رہا، اور اتنا پریشان ہو گئے اس قحط کی وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے اگر یہ قحط آپ دور کروا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قحط کو دور کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ابھی ایمان لے کر آؤ، کہا نہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے دنیا میں، اس میں آپ کا کون سا کمال ہے، ہم نے نہیں کوئی ایمان لانا۔ پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، 1 ہفتہ 7 دن، قحط 7 سال مسلط رہا، طوفان 7 دن مسلسل ان کے اوپر مسلط رہا، سب کچھ ڈوب گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جی آپ دعا کر دیجئے اس طوفان سے نجات مل جائے، اور اس سے نجات مل گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی، اللہ نے طوفان ختم کر دیا، اور پھر کہا کہ ایمان لے آؤ، کہا نہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے، ہم نے نہیں ایمان لانا۔ پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب مسلط کیا، ایسی ٹڈیاں آئیں کہ ساری ان کی فصلیں اور ان کی مکانوں کی چھتوں کے اندر بھی جو لکڑی تھی سب کھا گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے دعا کر دیجئے اگر یہ مصیبت ہم سے ختم ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر وہ مصیبت ختم ہوگی، پھر انکار کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر جوئیں مسلط کر دیں، سب کے بال کھا گئیں، اتنی کثرت سے ہوں۔ پھر دعا کے لیے کہا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر انکار کر دیا، پھر مسلمان نہیں ہوئے۔ پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہا، پھر دعا کی، پھر انکار کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے خون کا عذاب مسلط کیا، پھر دعا کے لیے کہا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ختم ہوا، پھر انکار کر دیا۔ 7واں عذاب اللہ پاک نے ان کے اوپر طاعون کو مسلط کیا، اور 70,000 آدمی ایک دن کے اندر مر گئے۔ جب یہ سارے کے سارے عذاب آ چکے اور موسیٰ علیہ السلام بار بار دیکھ چکے کہ یہ جو ایمان کا نام لیتے ہیں صرف جان چھڑانے کے لیے لیتے ہیں، دل سے نہیں لیتے، ان کی نیت ہی نہیں ہے مسلمان ہونے کی، تو آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا اب میں دعا کرتا ہوں، اور جب میں دعا کروں گا تو آپ آمین کہنا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا نطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ اے اللہ بار بار انہوں نے تو ایمان کا مذاق اڑایا ہوا ہے، مذاق بنایا ہوا ہے، ہر دفعہ مجھے کہتے ہیں مسلمان ہو جائیں گے اور بعد میں انکار کر دیتے ہیں۔ اے اللہ اب یہ مسلمان نہیں ہونے والے، ان کے مالوں کو ختم فرما دے، ان کے دلوں کو سخت فرما دے، اور سخت قسم کا عذاب ان کے اوپر مسلط فرما دے۔ اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، ہم نے آپ کی دعا تو قبول کر لی ہے، لیکن آپ کا حکم یہ ہے کہ آپ مسلسل محنت کرتے رہیے، محنت کو نہ چھوڑیے۔ اللہ نے دعا بھی قبول کر لی، موسیٰ علیہ السلام نے تجربہ بھی کر لیا، 7 دفعہ مسلسل تجربہ کر چکے، بار بار وعدے ہیں، بار بار وعدہ خلافی ہے، دعا بھی ہو گئی، دعا کی قبولیت کا اعلان بھی کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی 40 سال بعد اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا ہے۔ دعا قبول ہونے کا اعلان کرنے کے بعد قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا ہم نے قبول کر لی ہے۔ یہ ہے استقامت، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا اللہ آپ نے تو کہا تھا میں نے دعا قبول کر لی ہے، ایک دن گزر گیا، 2 گزر گئے، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 10 گزر گئے، 20 گزر گئے، 30 گزر گئے، کون سی آپ کی قبولیت ہے کہ کبھی ظاہر ہی نہیں ہوتی؟ ایک لفظ نہیں کہا۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، لیکن آپ کو استقامت اختیار کرنی ہے۔ جس زور سے اور جس ہمت سے اور جس انداز سے
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دعا کی قبولیت سے پہلے محنت فرمایا کرتے تھے، اسی انداز سے، اسی زور سے، اسی محنت سے، اسی ڈھنگ سے، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں بھی 40 سال مزید محنت فرماتے رہے۔ انسان کے اندر چونکہ جلد بازی موجود ہے، ہر انسان جلد باز ہے، جلدی سے مجھے نتیجہ ملنا چاہیے، یہ بات فرما برداروں نے بھی کی، نافرمان بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ اللہ پاک استقامت کا مطالبہ فرماتے ہیں، نہیں، تم اپنا کام مسلسل کرتے رہو۔ رسول پاک علیہ السلام پر وحی آنا ایک دفعہ رک گئی، جبرائیل علیہ السلام کئی دن ہو گئے تشریف نہیں لائے، اس کو کہتے ہیں فترت وحی کا زمانہ۔ یہ کئی دفعہ ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی رک جایا کرتی تھی، کبھی 2 ہفتے کے لیے رکی ہے، کبھی 18 دن کے لیے رکی ہے، کبھی 3 مہینوں کے لیے رکی ہے، کئی دفعہ۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ رب العزت نے کئی دفعہ ایسا کیا کہ وحی کا آنا موقوف ہو جایا کرتا تھا، اور رسول پاک علیہ السلام کے لیے یہ جو فترت وحی کا زمانہ تھا یہ بہت مشکل ہوتا تھا۔ بار بار جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے، پیغام آتا ہے، طبیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل جایا کرتی تھی، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا موقوف ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو جایا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت بوجھل ہو جایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان دنوں کا تحمل فرمانا بہت مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ کئی دن تک جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے۔ آخر جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، بہت دنوں کے بعد آپ آئے ہیں، اتنی تاخیر نہ کیا کریں، آتے رہا کریں، اور بلکہ جتنا آتے ہیں اس میں تھوڑی کثرت کریں، زیادہ میرے پاس آیا کریں۔ اس کا جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بس میں تھوڑی ہے کہ جب میں چاہوں آ جاؤں، ہم تو اسی وقت اترتے ہیں فرشتے جب اللہ ہمیں بھیجتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہوا کرتے ہیں۔ وہ اللہ جو مالک ہے آسمانوں کا، وہ اللہ جو مالک ہیں زمینوں کے، وہ اللہ جو مالک ہیں آسمانوں اور زمینوں کی تمام درمیان والی مخلوقات کے، جب وہ ہمیں کہتے ہیں پھر ہم اللہ کے حکم سے نزول کرتے ہیں اور زمین پر آیا کرتے ہیں۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا۔ آپ کے ذمے تو یہی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کیجئے اور کرتے ہی رہیے۔ فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ، وَاسْتَبِرْ کہتے ہیں کسی چیز کو چمٹے رہنا، چھوڑنا نہیں۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، جب یہ بات پکی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور دروازہ نہیں ہے جس پر ہم نے جانا ہے، کوئی اور دروازہ نہیں ہے جس کو کھٹکھٹانا ہے، دروازہ ایک ہی ہے، تعلق صرف اللہ ہی سے جوڑنا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جب اللہ ہمیں حکم دیں تو ہم اتریں گے، اور جب اللہ حکم نہیں دیں گے ہم نہیں اتریں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ ایک صحابی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر سفید بالوں کو دیکھ کر کہنے لگے، شبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اب تو آپ پر بھی بڑھاپا آ گیا۔ آپ نے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سورہ ہود میں کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سورت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ قرآن میں قیامت کا واقعہ تو ہر جگہ، کئی جگہ موجود ہے، قیامت کے اندر عذاب کی آیات تو ہر جگہ موجود ہیں، قیامت کے اندر دوزخ کی باتیں تو ہر جگہ موجود ہیں، آخر سورہ ہود کے اندر کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سورت، اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، سورہ ہود کی آیت وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے ہی آپ استقامت کو اختیار کیجئے۔ جو محنت فرما رہے ہیں ساری دنیا مخالف ہو جائے، آپ نے محنت کو نہیں چھوڑنا۔
جو عبادت آپ فرما رہے ہیں حالات کیسے ہی بدل جائیں آپ نے عبادت کو نہیں چھوڑنا، جو صبر آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، دشمن اپنی دشمنی کے اندر کتنے ہی آگے بڑھ جائیں آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، جو شکر آپ نے اختیار کیا ہوا ہے نعمتوں میں کتنا ہی اضافہ ہو جائے آپ نے شکر کو نہیں چھوڑنا، جو آپ کی صفات حمیدہ ہیں، جو آپ کی بہترین عادات ہیں، جو آپ کی بہترین سنتیں ہیں، آپ نے انہی کے ساتھ چمٹے رہنا ہے۔ فاستقم کما امرت، استقامت یہ انسان کے لیے بہترین قسم کی ایک عادت ہے، اور استقامت کے بغیر اللہ کے ہاں کسی کی قبولیت نہیں ہوتی۔ فاستقم کما امرت، رسول پاک علیہ السلام کعبہ شریف کی دیوار کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو مکے والوں کے ستانے کی انتہائی ہو گئی، ستا کے ہمیں اور تکلیفیں پہنچا کر ہماری کیا حالت انہوں نے بنا دی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک اپنی مدد کو نازل فرما دے۔ آگ کے اوپر ہمیں لٹا دیا گیا، پتھر ہمارے اوپر رکھ دیے گئے، ہر طرح کی تکلیف ہمیں پہنچا دی گئی، آخر ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم نے کسی کا مال نہیں چرایا ہے، ہم نے کسی کو تنگ نہیں کیا ہے، ہم نے کسی کی عزت کو خراب نہیں کیا ہے، صرف ہمارا قصور یہ کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اس پر ہمیں اتنا ستا دیا گیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ اب یہ مقام کیسا ہے؟ بیت اللہ کی دیوار ہے، ملتزم وہاں موجود ہے، میزاب رحمت وہاں موجود ہے، بیت اللہ کا دروازہ موجود ہے، اور سب سے بڑی ہستی رسول پاک علیہ السلام موجود ہیں۔ اگر اشارہ بھی کرتے ہیں تو اللہ اسی وقت آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ تمام قبولیت کے مقامات موجود ہیں، قبولیت کی حالت موجود ہے، قبولیت کا وقت موجود ہے، قبولیت کی جگہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے، صحابہ کو قریب کہا بیٹھ جاؤ، اور فرمایا کہ تم سے پہلے ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے دین کو اختیار کیا اور ان کو کھڑا کر کے آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ تم سے پہلے ایسے لوگ دنیا کے اندر اس زمین پر آئے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ لیا گیا، انہوں نے اف نہیں کی، دین پر صبر کرتے رہے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم آج جلد بازی کرتے ہو اور آ کر مجھے کہتے ہو کہ میں دعا کروں۔ اللہ کے نبی نے دعا نہیں فرمائی، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا کام تو استقامت کو اختیار کرنا ہے، نیکی کرنا اور پھر نیکی کو کرتے رہنا، گناہ کو چھوڑنا اور پھر گناہ سے بچتے رہنا، کسی پر محنت کرنا اور اس محنت کو کرتے چلے جانا۔ ہم نتیجے سے بے خبر ہو کر جب اس محنت کو کریں گے، اس کا نام ہے استقامت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ استقامت، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو نازوں میں پلتے تھے، ان سے زیادہ ناز والا اور ان سے زیادہ ماں باپ کا لاڈلا پورے مکے میں کوئی نہیں تھا۔ مکے میں سب سے پہلا نیا کپڑا آتا تو سب سے پہلے مصعب بن عمیر پہنتے، پھر کسی اور کی جرت ہوتی کہ اپنی اولاد کے لیے خرید سکے۔ سب سے پہلے خوشبو آتی، مصعب بن عمیر کے لیے خریدی جاتی، پھر کسی اور کی ہمت ہوتی کہ اپنے لیے یا اپنی اولادوں کے لیے خوشبو کو خریدے۔ جب کلمہ پڑا ہے، ماں نے باپ نے سب کچھ چھین چھال کر اور ایک ٹاٹ دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس حالت میں دیکھا، آنکھوں میں آنسو تو آئے ہیں لیکن ہاتھ اٹھا کر یہ نہیں کہا کہ اللہ مصعب کو اس سے زیادہ مال دے دے، نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشرکین نے زمین پر دھوپ کے اندر لٹا کر پتھر اوپر رکھے ہوئے ہیں اور کوڑے اوپر سے برسا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، فرماتے ہیں صبراً یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کی اولاد صبر کر لو، میں اللہ کا نبی تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ وہاں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر نہیں کہتے اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما دے۔ یہ تربیت ہے اس امت کو۔